اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم رکھو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس پر ہم نے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے۔ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ بے وفا اور ناشکرہ انسان ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جن کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ قوم عبادت کرتی ہے، کتنی کرتی ہے، نہیں کرتی، اس سے تو ہم عاجز ہیں، لیکن باقی جو اللہ کی مخلوق ہمیں نظر آتی ہے، جس کو جس کام کے لیے لوگوں نے ترتیب دیا ہو، اللہ نے پیدا کیا ہو، وہ تمام چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ پنکھا کو جس کام کے لیے تیار کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، بلب کو جس کام کے لیے تیار کیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، اے سی کو جس کام کے لیے بنائی گئی وہ اپنا کام کر رہی ہے، حتیٰ کہ دنیا میں جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی وہ چیز اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ موبائل کا اصل کام ہم نے بتایا تھا فون آنا ہے، کال بات ہونا، تو آپ موبائل میں چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر کوئی فون کرتا ہے تو بیچ میں فون آ جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ کال کو آنے دیں، وہ رابطہ کے لیے بنایا گیا ہے، باقی اس میں جتنا کام ہوتا ہے وہ سب بعد کا ہے۔ موبائل میں اور بہت کچھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل جو اس کی جو بناوٹ ہے وہ کس لیے موبائل بنایا گیا ہے؟ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں فون آئے جائے، یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ موبائل میں کچھ بھی کرو، اگر کوئی فون کرے گا تو آئے گا ضرور۔ یاد رکھیے زندگی بہت کم ہے، انسان کی بہت کم ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ اسلام کے ایک طریقے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے نا، تمام مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے، بھلے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس میں کوئی اذان نہیں ہوتی ہے اور اقامت بھی نہیں، پر یہ ہے کہ اس کی اذان اور اقامت ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے نا تو اس کے کان میں اذان کہہ دی جاتی ہے اور ساتھ میں اقامت بھی کہہ دی جاتی ہے۔ آپ یہ اقامت ساتھ میں اس لیے کہہ دی جاتی ہے کہ ظہر کی نماز ہو تو 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، 20 منٹ کے بعد تب اقامت کہی جاتی ہے اور نماز ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، مگر انسانی زندگی اتنی مختصر ہے کہ اذان کے بعد اقامت فوراً ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت کی طرح، بس نماز باقی ہے، صرف نماز جنازہ باقی رہ گئی ہے۔ انسان پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان کہہ دی گئی، اقامت بھی کہہ دی گئی، صرف نماز جنازہ باقی ہے۔ اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے یہ۔ ہاں، اب سوال ہے کہ کچھ دن زیادہ، کچھ لوگ زیادہ جیتے ہیں، کچھ لوگ کم جیتے ہیں۔ اب اس کی مثال بھی ایسی نماز سے ہے، دیکھیے مغرب کا وقت پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے نماز کا جو مکمل وقت ہوتا ہے، گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ عشاء کا وقت تھوڑا لمبا چلتا ہے، 5 کا 6 7 گھنٹے تک عشاء کی نماز ہوتی ہے، اتنا لمبا وقت ہوتا ہے عشاء کا۔ ظہر کا 2.5 3 4 گھنٹے تک مل جاتا ہے، عصر کا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ملتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز کے اوقات یہ الگ الگ ہے، کوئی ظہر کا وقت کچھ زیادہ ہے، عصر کا کم ہے، مغرب کا اس سے بھی کم ہے کہہ لیجیے، عشاء کا سب سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنے انسان دنیا میں آئے سب کی زندگی کا قریباً یہی حال ہے۔ کسی کو ایسی زندگی ملی ہے، اتنی لمبی ملی ہے جس طریقے سے عشاء کا وقت ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، تو کسی کو لمبی زندگی مل گئی، اور کسی کو ایسی اتنی مختصر زندگی ہوتی ہے جس طریقے سے کہ عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے، یا فجر کا وقت کہ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تو زندگی یوں اسی نماز میں گھری ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے صرف جن اور انسان کو کس لیے بنایا؟ صرف نماز کے لیے بنایا۔ مگر ہاں یہ یاد رہے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانے کا یہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔
چونکہ انسان جب بھی نماز میں آتا ہے سجدہ تو کرتا ہے نا، اس وقت بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پوری نماز میں سجدے کے وقت میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ شکر گزاری کی کہیں نہ کہیں وہ موقع ہے شکر گزاری کا سب سے زیادہ جو نماز میں ہے وہ سجدہ ہے. تو انسان کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سامنے کچھ باتیں صرف نماز کے تعلق سے رکھوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یاد رکھیے کہ نماز کی وجہ سے آج ہے بہت سارے لوگ بے چین نظر آتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کسی قسم کی محتاجگی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت محتاج ہیں مگر بہت مطمئن ہیں. کیوں؟ چونکہ انہوں نے نماز کی پابندی کری ہے. یاد رکھیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. لوگوں کے پاس دولتیں، پیسے، بلڈنگ، گاڑی، ساری چیزیں ہوتی ہے، ساری چیزیں، مگر زندگی میں سکون نہیں ہو بھی کیسے؟ کیونکہ سکون کی وجہ کچھ اور ہے. اللہ نے کہہ دیا اللہ کا ذکر ہے یعنی نماز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں. میں آپ کے سامنے اور رکھوں آپ کے سامنے ایک بات، جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے، اس جسم کو سکون اور چین دلانے کے لیے روٹی، پانی، کھانا، دانا، روٹی، چاول، یہ چیز ضروری ہے اس جسم کے لیے، کھانا پینا اس جسم کے لیے، تو اندر کے سکون کے لیے، روح کی تسکین کے لیے نماز ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ روح کے سکون کے لیے جسم کے لیے کھانا پینا چاہیے، تو اندر کے سکون کے لیے، روح کے لیے نماز چاہیے. اور آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتے ہیں. ہم نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث تو ہم نے نہیں سنائی تھی لیکن ہم نے مسجد بیت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ سے. مسجد بیت، گھر کی مسجد کے بارے میں. دیکھیے ایک صحابی رسول نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں، ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں نہ آ پاؤں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے منع فرمایا کہ فرض نماز تو آپ یہی پڑھو. ہاں یہ ہے کہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس جملے پہ غور کریے آپ. یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو قبرستان نہ بناؤ؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے اس پہ غور کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم نے آپ کو ایک تقریر میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہم نے کہا تھا کہ بچے کہیں نہ کہیں ماں باپ کے کہنے سے زیادہ ان کے کرنے کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ ماں باپ کرتے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جہاں مسلمان اپنے گھروں میں اتنے سارے روپے پیسے خرچ کرتے ہیں اور قسم قسم کے کمرے بنواتے ہیں، مہمان خانہ الگ، بیڈ روم الگ، کھانے پینے کے لیے کمرہ الگ، رہنے سہنے کے لیے الگ، مہمانوں کے لیے الگ باتھ روم، اور یہ وہ دنیا جہاں کے جہاں اتنے کمرے بناتے ہیں، تو ایک جگہ ایسی خاص کر لینی چاہیے، کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ کہ جسے آپ گھر کے لیے مسجد سمجھیں، اس کو جسے مسجد بیت بولتے ہیں، گھر کی مسجد. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی حرکاتوں، سکنات، ماں باپ کیا کر رہے ہیں اس کو بچے زیادہ نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پریشان کیوں رہتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، بعد میں آخر وقت میں جب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تب جا کے نماز. یہ دقت کیوں آ رہی ہے کہ بچے نوجوان وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ گھر میں ماحول نہیں دیا. جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں ایک بات اور روک کے آپ سمجھیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ جب اس صحابی رسول نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ نوافل وغیرہ گھر میں پڑھ سکتے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوافل کی گنجائش ہے. پتہ کیا چلا کہ جس گھر میں نماز یا نمازی نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا جس گھر میں نماز یا نمازی نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے. اب وہ گھر بھلے جیسا کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس میں ماربل بھی لگے ہو، ٹائلز بھی لگے ہو، بہت سارے زندگی والے لوگ باحیات زندہ لوگ رہتے ہو، تب بھی اس گھر کا وہ اعتبار نہیں رہا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جس گھر میں نماز یا نمازی نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے. اب چاہے وہ گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ قبرستان ہی ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہی ہے. پھر آپ کو وہی محسوس ہوگا جو قبرستان میں ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے آج کل.
आप देख लीजिए जो मोबाइल का दौर है इतना खतरनाक है, 10 लोग बैठे होते हैं तो कोई किसी का नहीं होता है, सब पास होते हुए भी पास नहीं होते, साथ नहीं होते, हर कोई अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, नवाफिल पढ़ सकते हो। ये जब माँ बाप जब नवाफिल पढ़ने की घर में कोशिश करेंगे कभी कभी, और माएँ जब नमाज पढ़ेंगी, तो बच्चे खुद बचपन में ही देख लेंगे कि हम जिस दीन से ताल्लुक रखते हैं, हमारा जो मजहब है उस मजहब में नमाज कोई चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें करना होता है। फिर उसको किसी तकरीर की हालत नहीं रह जाएगी, फिर उसको नमाज के लिए कहना नहीं रह जाएगा कि कहोगे तभी नमाज पढ़ेगा, नहीं। जब माँ बाप ये करने लग जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी, बच्चे खुद ही इस राह की तरफ चल पड़ेंगे। तो जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कोई एक जगह खास खुलो नवाफिल के लिए, ये होना चाहिए हर घर में, इससे बच्चों पे असर पड़ता है। अच्छा, बाकी यह है कि हमने बताया था आपको कि नमाज के वक्त में इंसान सजदे में सबसे ज्यादा अपने रब का शुक्रगुजार होता है। इसकी वजह मैं आपके सामने रखूं। नमाज पढ़ते हैं सारे हज़रात, जो भी पढ़ते हैं, रुकू कितना होता है नमाज में? 1 रुकू। सजदे कितने होते हैं? 2। इसकी इल्लत एक तफसीर की किताब आती है, तफसीर का नाम है तफसीर दुर्रे मंसूर। इस किताब में साहिब किताब लिखते हैं कि नमाज में 1 रुकू और 2 सजदे क्यों होते हैं? रुकू एक ही होता है, सजदे 2 होते क्यों? आपने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आलम अरवाह में रूहों से कहा, तमाम रूहों से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने क्या कहा था? बला, क्यों नहीं परवरदिगार, बेशक तो हम सब का रब है। जब तमाम रूहों ने कहा, तो अब यह हुआ किसी चीज का इकरार करना, रूहों ने मान तो लिया कि हां तू हम सब का रब है, ऐ परवरदिगार तू हम सब का रब है, रूहों ने मान तो लिया। साहिब किताब लिखते हैं कि अल्लाह ने कहा कि इस बात को साबित करो, इस पे मोहर लगाओ। तो इस बात को साबित करने के लिए, मोहर लगाने के लिए तमाम रूहों ने सजदा किया, तमाम रूहों ने सजदा किया, और एक सजदा किया रूहों ने। कितने? एक सजदा रूहों ने किया। जब तमाम रूहों ने, अब उसी दुनिया की बात हो रही है, आलम अरवाह की, जब तमाम रूहों ने सजदे से सर उठाया, तो देखा कि कुछ रूहें ऐसी हैं जिन रूहों ने सजदा किया ही नहीं, जिन रूहों ने सजदा किया ही नहीं। तो जिन रूहों ने सजदा किया था वो मुसलमानों की रूहें थी, और जिन रूहों ने सजदा नहीं किया था वो गैर मुस्लिम की रूहें थी। तो जिन रूहों ने सजदा किया और देखा कि कुछ रूहों ने सजदा नहीं किया, तो एक सजदा उन रूहों ने अपनी मर्जी से किया था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी हम सबको कि हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र बजा लाया और इसकी तस्दीक सजदा करके फरमाई कि बेशक तू मेरा रब है। तो इस शुक्राने पर कि एक सजदा इन रूहों ने किया था और देखा कि कुछ रूहों ने नहीं किया, तो ये जो सजदे की तौफीक मिली, इसके शुक्राने पर रूहों ने दूसरा सजदा किया था। समझ रहे हैं आप? इस वजह से नमाज में रुकू 1 और सजदे 2 होते हैं। समझ में आ गई उनकी बात? मुसलमान की रूहों ने डबल सजदा किया था। किस वजह से? जब कुछ लोगों ने सजदा नहीं किया, तो रूहों ने देखा कि अल्लाह ने ये मुझे तौफीक दी, इस पर शुक्र बजा लाते हुए तमाम लोगों ने सजदा किया। नमाज इस कदर जरूरी शय है, अगर इसके बारे में इंसान गौर करे कि ये कैसी चीज है। याद रखिए, दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए, अंबिया व मुरसलीन, 313 रसूलों की तादाद कमोबेश बताई गई, और करीबन रसूल का मतलब यही है कि जिनके पास नई शरीयत हो। अब याद रखिए, इतनी सारी उम्मतें आई, मगर किसी उम्मत के साथ इस अंदाज में नमाज नहीं रही, किसी उम्मत के ऊपर इस अंदाज में नमाज की फर्जियत नहीं रही। किसी उम्मत को 1 वक्त की नमाज, किसी को 2 वक्त की, किसी को कुछ और शक्ल रही नमाज की, लेकिन 5 वक्त की इस पाबंदी के साथ, वो भी जमात के साथ। और अगर अगली उम्मतों को नमाज का हुक्म था भी तो जमात के साथ नहीं,
اور اس جماعت میں اس نماز نے اتنا سبق دیا مسلمانوں کو، بس یہ کہ مسلمان اس کی حکمت سے خالی ہوئے، سمجھ نہیں پائے اس کی حکمت کو۔ یاد رکھیے آپ، یہ نماز کس بات کا ہمیں درس دیتی ہے؟ آج پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کس طریقے سے امت مسلمہ کی قیادت کی کمی ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر بننے تو سب تیار ہے پر ماننے کو ایک بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ لیڈر کا معاملہ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا تو وہ مذہب اسلام نے کہ کوئی لیڈر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہے لیڈر کا ہوتا کیا ہے کہ جو لیڈر کہے وہ باقی سارے لوگ کرے۔ نماز میں یہی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، مگر ایک شخص امام ہوتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے تو سب کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے تو سب کرتے ہیں، امام جب سجدے سے سر اٹھائے تو سب سر اٹھائے۔ کیا ہے یہ نماز؟ جہاں اللہ کی عبادت ہے وہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی ایسی ہی چلتی ہے کہ کسی کو قائد اور کسی کو اس کی اقتدا کرنے والا ہونا ہے۔ آج مسلمانوں میں اس بات کی صرف کمی رہ گئی کہ کوئی ہمارا قائد نہیں، ورنہ یہ جو جگہ جگہ جو معاملات ہو رہے تھے، اگر کوئی ایک قائد ہوتا یا ہر علاقے میں ہر اسٹیٹ میں اگر ایک قائد ہوتے، وہ اگر خود جا کے چل کے بات کر لیے ہوتے حکومت سے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات ہوئی، ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے جو ہے اپنی رائے رکھتے ہیں، اس کے لیے جو ہے کچھ کیا جائے، تو اتنی ساری باتیں نہیں ہوتی آج جو ہو رہی ہے۔ تو نماز نے ہمیں بہت کچھ درس دیا ہے، ایک نہیں دو نہیں، نماز میں اتنا کچھ ہے کہ لیجیے مسلمانوں کی پوری پاکیزہ زندگی اس نماز میں رکھی گئی ہے، حیات سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، قبر تک نماز میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بس سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نماز اور اس کے علاوہ یہ کہ اور امتوں پر نمازیں فرض رہی الگ الگ وقت کی، ایک وقت دو وقت کی، لیکن جماعت کا معاملہ نہیں رہا۔ ہماری معلومات کے مطابق ہماری نظر سے کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی بات نہیں گزری ہے کہ اور اگلی امتوں پر جماعت کے ساتھ نماز تھی۔ اس میں کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے، دیکھیے نا، ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر انسیت پیدا کرتی ہے۔ آپ سے ابھی ملاقات ہو گئی نا، اب اگلے نماز سے پہلے ملاقات مشکل ہے، مگر پھر اس کے بعد آپ فجر پڑھ کے چلے جائیں گے، ظہر تک آپ سے ملاقات مشکل ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہوں گے، ہم اپنا کام کریں گے، لیکن پھر ظہر میں سب آئیں گے، سب ملیں گے۔ یہ ملنا، یہ سلام کرنا، یہ ملاقات ہونا، یہ چہرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے ملاقات، یہ انسیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نماز ہے جس میں جماعت کا حکم ہوا تاکہ لوگوں کے اندر لوگوں کے مابین انسیت بنی رہے، مسلمانوں میں ایک اتحاد بنا رہے، اسی لیے جماعت کا ایک معاملہ آیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ نماز یہ ایسی چیز ہے، ابھی کسی آدمی کو ان کا ایک نامکمل پیر اگر کوئی دھوکہ دے دے نا، مان لو اپنی انگوٹھی ہی نکال کے دے دے نا یہ پیر صاحب کہ بھئی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، تو پوری زندگی اس کو سنبھال کے رکھے گا، اور اگر زیادہ وہ اگر اپنے پیر کا چاہنے والا ہوگا تو یہاں تک کہے گا کہ ایسا کرنا، اس انگوٹھی کو قبر میں رکھ دینا، شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ لوگ ایسے بھی اندھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ پیر صاحب تحفہ دے تو اتنی تحفے کی اہمیت، اور یہ نماز جو تحفہ یہ کس نے دیا ہے؟ بے شک یہ محمد عربی، ہم سبوں کے آقا پیشوائے دین و دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دیا، ہمیں اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ ایک پیر صاحب نے انگوٹھی دی تو آپ قبر تک لے جانے کو تیار ہیں، پوری زندگی اپنے جسم سے الگ نہیں کرتے، اور اس نماز کے صرف آپ کو 5 وقت تو آنا ہے، ٹوٹل ملا کے گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہونے، باقی 23 گھنٹے آپ کے لیے جو چاہو کرو دنیا میں، جو چاہو، جو بھی جائز کام ہے آپ کرو، کھاؤ پکاؤ کماؤ، پوری دنیا آپ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز ہی پڑھنا ہے، نہیں، اللہ نے یہ ضرور کہا کہ صرف نماز کے لیے میں نے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا پینا اور ساری چیزیں حرام آپ کے لیے، نہیں، آپ سب کچھ کریں، آپ سب کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ہم نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ نماز کی اہمیت، ان کی افادیت آپ کے سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتہ سے ہم کوشش کریں گے اس کی اور دوسری باریکیوں کی طرف، ہم احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث، کچھ حدیثیں رکھیں گے کہ نماز کے بارے میں کون کون سی باتیں آئی، کیا کیا آئی، اس تعلق سے ہم کوشش کریں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہو تو سبھی حضرات ہمارے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔
اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔